بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید رکھتا ہوں سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک گلے کے امراض یعنی ٹونسلز، گلڑ وغیرہ اور جو غدود پیدا ہو جاتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آج اس عنوان پر ہماری یہ ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو جیسے پہلی ویڈیوز ماشاءاللہ ہر دفعہ پسند آتی ہیں، آپ کمنٹ میں اور ان باکس میں مجھ سے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو بھی لازماً پسند آئے گی۔ تو برائے کرم اگر پسند آئے تو اس کو لازمی اپنے دوست احباب میں، اپنے دیگر گروپس میں شیئر بھی کیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازماً سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں ناظرین۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے گلے کے غدودوں کی سوجن یعنی ٹونسلز کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس میں آپ کو اس کی تھوڑی سی میں انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ یہ کیا اصل میں ہے کیا چیز۔ دراصل گلے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دو غدود جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں کبھی کبھار سوجن بھی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کھانا پینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر چیز ہم پئیں یا کھائیں تو وہ نگلنے میں یعنی شدید درد بھی اٹھتی ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کیفیت کو ہم گلے میں ٹونسلز کا نام دے دیتے ہیں۔ اس مرض کے لاحق ہونے پر مریض کو برف جیسی ٹھنڈی اشیاء نہیں دینی چاہیے، یعنی ہر قسم کے یہ جو آئس کریمز یا بازاری چیزیں ہیں وہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹونسلز جو ہیں وہ جسم کے ضروری حصے ہیں، جہاں تک ہو سکے ان کا آپریشن نہیں کروانا چاہیے، اور یہ اس کا علاج غذا اور ہومیوپیتھک اور الیکٹرو ہومیوپیتھک میڈیسن سے الحمدللہ وہ بہت ہی زیادہ حد تک جو ہے مفید ہے۔ اور ہومیوپیتھک میں ایک خاص میڈیسن بھی ہے جس کو ہم برائٹا کارب اور فائٹولاکا، ڈیکانڈرا اور فیرمفاس 6X کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اگر یہ تینوں میڈیسنز اکٹھی ایک وقت میں بھی دی جائیں تو مریض کو الحمدللہ اس مرض سے کافی حد تک افاقہ ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے یعنی مریض اس مرض سے اگر 2 یا 3 مہینے مسلسل ان میڈیسنز کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر استعمال کر لے تو کافی حد تک الحمدللہ آپریشن سے نجات مل جاتی ہے۔ اور بہت سارے امراض جو ہے وہ اس گلے کی یعنی پیدا ہونے سے، اس کے غدودوں کے سوجن سے جو پیدا ہوتے ہیں ان سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ادارے کا تیار کردہ نسخہ خاص جس کو ریموو ٹونسلز کورس کے نام سے الحمدللہ ہم دیتے ہیں اپنے پیشنٹس کو، تو الحمدللہ اس کا بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے ان کو۔ اگر آپ یا آپ کے بچے یا کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہو تو اگر آپ اس کو استعمال کریں کچھ عرصہ منگوا کر ادارے سے، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپریشن کی ضرورت جو ہے وہ نہیں آئے گی، اور بغیر آپریشن جو ہے اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ کچھ ٹوٹکا جات بھی ہیں، وہ آپ کو میں تھوڑے سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ بسا اوقات میڈیسن نہ ہو تو ان ٹوٹکوں سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، گلیسرین جو ہے وہ اگر پانی میں ملا کر اچھی طرح اس کے غرارے کریں تو اس سے بھی گلے کی غدودوں کی جو سوجن ہوتی ہے وہ بھی افاقہ ان میں ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عام طور پر ہر گھر میں جو کچن ہوتا ہے اس کے اندر لہسن جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس کو اگر ہم باریک پیس کر گرم پانی میں ملا کر اس کے بھی اگر غرارے کریں تو اس سے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ فاقہ ہوتا ہے، اس مرض سے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گرم پانی میں پھٹکڑی اور نمک ڈال کر غرارے کرنے سے بھی ٹونسلز جو ہے وہ عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور گلے کی سوجن سے فاقہ حاصل ہوتا ہے۔ نیز چائے کی پتی کو ابال کر اچھی طرح چھان لیں اور اس کے پانی سے غرارے کریں، اس سے بھی مذکورہ مرض سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مرض میں اناناس جس کو پائن ایپل بھی کہتے ہیں، اگر وہ بھی کھائیں تو اس سے بھی الحمدللہ یہ گلے کی تازگی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ ویڈیو پہلی ویڈیوز کی ساتھ جیسی ہماری الحمدللہ پسند کرتے ہیں یہ بھی لازماً پسند آئے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے وہ بتا بھی دیا تھا کہ ریموو ٹونسلز کورس کے حوالے سے کہ اگر وہ بھی آپ منگوانا چاہیں تو آپ ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے
اس کورس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے گھر بیٹھے جو ہے منگوا سکتے ہیں۔ صرف 3 ماہ کا یہ نسخہ ہے، اگر آپ مسلسل استعمال کروائیں، جو بھی اس حوالے سے کوئی پیشنٹ ہو، بچہ ہو یا جو بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر احمد بٹی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔